باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں، میری ہم جماعت کارکنوں، ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے تقریباً 40-45 سال قبل ایک جمہوری حکومت پر ایک خائن، بددیانت، کرپٹ آدمی کی طرف سے ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ وہ ڈاکہ نہ صرف جمہوری حکومت پر تھا بلکہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل پر تھا۔ آج ہم اس امر کی مذمت کے لیے اور جمہوری حکمرانوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہور پسند لوگوں کے لیے، جمہوری قائدین کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیو دوستو، میں سیاسی اکابرین کو دعوت دینے سے قبل کچھ تاریخ کے چند حقائق ہیں جو آپ لوگوں کی نظر رکھنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، 5 جولائی 1977 کو ایک بددیانت آدمی کی طرف سے جمہوری حکومت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ پہلی مرتبہ نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اگر تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھے جائیں تو ہمیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے جمہوریت کے لیے ایک کافی عرصہ لمبا سفر طے کیا تھا اور جمہوریت پر اکثر و بیشتر خائن، بددیانت آدمیوں کی طرف سے ڈاکہ ڈلتا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کہنے میں یہ کوئی آر محسوس نہ ہوگی کہ پاکستان آج بھی سستی سے، آہستہ سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اگر یہ ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو پاکستان ملک میں آج واضح پوزیشن رکھتا۔ بھائیو دوستو، کبھی یہ ڈاکہ ایوب خان کی شکل میں لگا، کبھی یحییٰ خان کی شکل میں لگا۔ بھائیو دوستو، اس کے بعد چلتے چلتے آگے ہم آتے ہیں تو ایک جمہوریت کا، پاکستان کا سنہری دور ذوالفقار علی بھٹو کی حکمرانی میں پاکستان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس جمہوری دور میں دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کے سفر طے کیا اپنا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت نے اپنے دور کا آغاز کیا تو پاکستان ریاست ایک بے آئینی ریاست کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو پاکستانی ریاست کو سب سے پہلے آتے ہوئے جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک آئین پاکستانی ریاست کو دیا گیا۔ یہ سارا کام جمہوری حکومت کا تھا۔ اس سے پہلے آئین بنتے رہے، آئین ٹوٹتے رہے، کیونکہ کوئی ایسی قیادت پاکستانی قوم کو میسر نہ تھی جو پاکستان کو ترقی کے راستوں پر ڈال سکے۔ اس سے آگے تھوڑا سا بھائیو دوستو چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج اگر پاکستان کی بقا ہے تو وہ بھی ہمارا نیوکلیئر سسٹم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ نیوکلیئر سسٹم بھی ایک جمہوری حکومت نے آ کر دیا تھا، چاہے اس سے پہلے فوجی عامر رہے تھے، لیکن انہیں یہ بالکل اس چیز کی ضرورت پیش نہ ہوئی کہ اپنے دفاعی سسٹم کو مضبوط کر سکیں۔ اگر آج پاکستان مضبوط ہے تو وہ باقی ہے تو وہ ایٹمی طاقت کی وجہ سے، وہ بھی ایک جمہوری حکومت نے دیا۔ اس سے تھوڑا سا اگر آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں اس کے ساتھ کوئی سلام کرنے کو گوارا نہ سمجھتا تھا، لیکن جیسے ہی ایک جمہوری حکومت آئی، پاک چین کے ساتھ ہمارے دوستی کے معاہدات ہوئے، جمہوری حکومت کے ثمرات تھے جو پاکستانی ریاست کو مل رہے تھے۔ مگر بھائیو دوستو، پھر دوبارہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو، مسلمانوں کو دنیا پر ایک مرتبہ عروج دیا تو سامراجی اور طاغوتی طاقتوں کے مدد سے ایک دوبارہ بددیانت آدمی نے جمہوری حکومت پر ڈاکہ ڈالا۔ وہ پھر میں کہوں گا وہ پاکستان کی مستقبل پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ پہلے بھی اگر دیکھا جائے جمہوریت پر ڈاکے ڈلتے رہے، بعد میں بھی دیکھا جائے تو جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا۔ اساں کھیڈن کنوں پہلے رگھن آنگھیں دے وات آ گیوں، اساں بے جرم مارے گیوں، سنا سانگیں دے وات آ گیوں، اساں منڈ دے ڈرے ہوئے، مقدر دے ہرے ہوئے، مسے نہریں کنے نکتوں، ولا نانگیں دے وات آ گیوں۔ ہم نے بڑی مشکل سے عامر سے اقتدار لے کر جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے قائد
عوام نے محنت کی تھی، مگر دوبارہ سامراجی طاقتوں کی مدد سے ایک مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے، مگر اسے اس بات کا ادراک نہ تھا، وہ ایک ایسے شخص کی حکومت کو لپیٹ گیا جس نے اسلام کو پہلی مرتبہ پاکستان کا ریاستی اور آئینی مذہب بنا دیا تھا۔ پاکستان میں سرکاری مذہب پہلے اسلام نہ تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسا خود ساختہ متشدد جس نے ایک ایسے عاشق رسول کی حکومت کو، ایک ایسے عاشق رسول کی جمہوری حکومت پر ڈاکہ ڈالا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ قیامت تک پاکستان میں کوئی فتنہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ بھائیو دوستو، وہ بظاہر تو اسلام کا دعوے دار تھا، مگر اسلام اس کے اندر کہیں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ جو آپ کا محسن ہو اس کے ساتھ عقیدت مندانہ اور نیاز مندانہ تعلق رکھا جاتا ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ آتے ہی اپنے محسن کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ایک فقط یہی نہ کیا، اس نے نعرہ لگایا نظام مصطفیٰ کا، اس نے نظام مصطفیٰ کی بھی تصحیح کی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ نظام مصطفیٰ پر لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملا۔ نظام مصطفیٰ تو وہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیا، تو 1000 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے دنیا پر لیڈ کی تھی۔ اس کا کیسا نظام مصطفیٰ تھا جو اس کے دور حکومت میں ہی نہ پنپ سکا۔ آج چند لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی دیندار آدمی تھا، مذہبی آدمی تھا، آپ لوگ بے جا اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیندار ایسا اتنا کوئی بڑا نہ تھا، فقط خوشامدی کے کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے خوشامد دے نعرے آوازاں کیاں ہیں، دکھالے دیاں نظراں نیازاں کیاں ہیں، جندے ظلم کنے مظلوم مار گئے، اس ظالم دے روزے نمازاں کیاں ہیں۔ اس نے زکوٰۃ کے نام پر، عشر کمیٹیوں کے نام پر، صلات کمیٹیوں کے نام پر، عمرے کے نام پر سعودی عرب کے بادشاہوں کو لوٹا۔ ایک بات آگے ضمن کوٹ کرتا چلو، اس کے بعد جب انہیں لوٹ لیا، اس کے بعد پہنچ گیا ایران میں جا کر اس نے امام خمینی کو جا کر کہا کہ میں اسلامی ریاست کا نفاذ، اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتا ہوں پاکستان میں۔ آگے درویش تھا، اس درویش نے کہا یہ بتا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ، اتنے ہزار مربع میل۔ تو اس نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ کہا 5 فٹ 11 انچ۔ کہا پہلے اس اپنے قد پر تو اسلام کا نفاذ کر، بعد میں اتنی بڑی ریاست پر کریں۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے اور قائدین کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اپنی گفتگو کا اختتام حبیب جالب کے ایک شعر سے کروں گا۔ ظلمت کو ضیا، سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، دیوار کو در، گرگس کو ہما کیا لکھنا، ابلیس نما انسانوں کی اے دوست ثنا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیا، سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ آج کا دن مختصر سی بات کروں گا۔ آج کا دن ہمیں لیسن دیتا ہے، سبق یہ دیتا ہے کہ ہمارے جو قائد تھے شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے پاکستان کی غریب، مظلوم اور بے بس عوام کو آواز عطا کی۔ وہ ان کی آواز بن کے ایوانوں کی دیواروں سے ٹکرائے تھے اور ان کو وہ حقوق لے کر دیے تھے۔ اس حقوق کو لے کر دینے میں سب سے پہلی کاوش جو ان کی تھی وہ 1973 کا آئین تھا، جس آئین میں انہوں نے پاکستان کے ہر شہری کو اس کے ذاتی اور بنیادی حقوق سے شعور دیا اور اس کو بتایا کہ یہ اس کا قانونی حقوق ہے اور یہ اس کی بنیادی حقوق ہیں اور یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کا حق ہے، جو اس نے اگر کوئی اس کو نہیں دے سکتا تو اس نے اس سے چھین کے لینا ہے۔ اس طاقت کو گھٹنے کے نیچے دبا کے اور اس کے منہ سے نکالنا ہے اپنا حق، یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سکھایا۔ 1977 5 جولائی میں ذوالفقار علی بھٹو کا منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اس کو اس کے حوالے کچھ عرصہ بعد کہنے لگے وہ مرد مومن ہے، مرد حق ہے۔ اس پہ ایک شاعر نے لکھا ایک جھوٹے مرد مومن کو ارباب کرم نے دیکھ لیا، حیرت سے ظلم کا خمیازہ سب اہل ستم نے دیکھ لیا، کچھ دھول اڑی کچھ گرد پھٹی سب راکھ ہوا، انجام بھٹو کے دشمن کا اس دور میں ہم نے دیکھ لیا۔ نعرہ بھٹو!
चाहूँगा जनाब रफ़ीक अमरीन साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात। मुझे और जगह पहुंचने वाले तमाम लोगों को इस बात पे फख्र होगा कि हम एक ऐसे कायद के पैरोकार हैं जिसकी जन्नती होने की मिसाल अल्लाह पाक ने यही खुशनुदी दिखा दी थी। और ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह पाक जिससे चाहता है जिस तरह का काम लेना चाहता है उससे लेता है। जो सबसे बड़ी इबादत है वो इंसानियत की खिदमत है, और उसमें जो पेश थे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ़ फरमाए, मुनासिब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और असहाबा करम के बाद अगर किसी ने कोई सबसे बड़ा काम किया है तो वो मेरा कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हंसते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज के दिन हम उस शहीद कायद की अजमत को सलाम करने के लिए आए हैं कि जिसके बारे में आज से 40 साल पहले से अब तक मैं ये कहता आया हूँ कि जब तख्त पे था तब था सियासत का वो वली, जब दाल पे गया तो कलंदर लगा मुझे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे सरकरे था, हमारा कायद था, उसने गरीब को जीना सिखाया, उसने गरीब को हक देना सिखाया। बहुत जामे गुफ्तगू की है बिलादत हुसैन हज़रत साहब ने, बिलादत मुहतरम ने, और उनसे पहले जो स्टेज संभाल रहे हैं उन भाई ने। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिटायर्ड सिपाही हूँ। हाँ जी, और ये तीसरी पोस्ट है। मेरे बाबा फर्स्ट प्रेसिडेंट, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहा, और इस वक्त मेरे भाई जो है वो सीसी सदर हैं। ये इफ़ाए अहद है, वफा का अहद है, क्योंकि हम सैयद हैं और वफा करना जानते हैं। हम जिसके साथ थे उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। मेरे बिरावो किस्सा मुख्तसर, असा तुसा बड़े खुश नसीब हैं कि साकू अल्लाह ने एक अजीम सियासी ते अजीम अनमोल हीरा कायद सब दिता है। असा उन कायद दे मनण वाले हैं जिन्हें खत्म नबूवत का सब तो पहले नारा लाया है। देना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले वाइस प्रेसिडेंट सैयद इज़न अब्बास शाह साहब को, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ थे ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਖੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾत ਵੀ ਚੁਈਆਂ ਪਏ। लोगों की भरपूर तालियों में अपने तहसील सदर मुजफ्फरगढ़ माहर अमीर अकबर सियाल को दावत खिताब दूंगा। दोस्तों बिराओ, आज तुसा कट्ठे थे तजदीद अहद वफा करने की खातिर, तजदीद अहद वफा करने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दे सियासी सोच दी, उन्होंने सियासी अफकार दी, उन्होंने अवामी फलाही कमां दी। अज भी असां 40 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जमहूरी अंदाज दे नाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे नाल वाबस्तगी रखने हुए, जमहूरी अंदाज दे नाल अवामी हुकूमत की नुमाइंदगी चाहने हुए मुल्क दे विच प्योर अवाम दे मसाइल की खातिर तब दो जिदोजहद उनदे विच मसरूफ अमल है, और एक कारोबार दे विच तुसां असां सारे फिरा मिल के जिदोजहद करेंदे पे सन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दे 4-4.5 साल दौरे हुकूमत दे विच जिहड़ा उन्होंने मुल्क दे नाल भला किया, अज असां 75 साल दियां हुकूमतां दा किरदार भी जमा करूं चाह तो 4.5 साल दा मुकाबला नहीं थी सकदा। और जिहड़े भी अवाम दे हकूक गाजिब करन ऐसियां हुकूमतां हैं, असां उन्हां दे किरदार देखे तो उन्होंने हीले वसीले बहाने सारे अवामी वसाइल को लुटन दे होने, अवाम का खस्ता हाल उन्होंने पूरी दुनिया के मुल्कों के विच उन्हां दियां मलकीतां हैं, प्रॉपर्टियां हैं, राइट्स गज़ब हैं, आज़ादी सलाह दे, दूसरी तरफों
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पैरोकार सिपाही अवाम की फलाही रियासत की खातिर ताको दो जिदोजहद मसरूफ अमल है। जज़ाकल्ला तुसा सारे भिरावां को मिल के खुशी हुई है। मैं जिलाई सदर सरदार अल्लाह खान चांदिया का शुक्रिया अदा करना। यकीनन तमाम भिरा अज इंगाल की तायद करें पे कि जनरल का सरदार साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बने तो इन्हों का वर्करां दे नाल राबता और उन्होंने को इकट्ठा करने का जड़ा अंदाज है वो मुनफरिद है ते मिसाली है। की भरपूर तालियों में मेरे महफिल सदर महफिल और ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ सरदार अल्लाह बख्श खान को दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबको पहले मैं जनाब इस पार्टी के कारकुन मोहब्बत अली जान साहब और दोस्तेदार पुराने पड़े दोस्त मेरे बिटिन दिल मस्तर देख मानिए मैं एक पुराना वर्कर है गरीब खानदानी का मैं सरदार गरीब खानदानी का मैं अपनी जान तन मन पॉलिटिकल कुर्बान करते बिना उसकी कोई लालच जान रखने बाबा शहीद जुल्फकार भुट्टो उत्तर दुनिया उनके मौजे फाते दरूद दे दिए और मुरादा पूरे थे अल्लाह जान रखने। मैं अपनी मिसाल मेरे सामने मैं 3 दफा इलेक्शन लड़ा काउंसलर था कोई दौर पर भी बढ़ा मैं बड़ा मुकाबला लीडर बना ये ना कोई अपोजिशन नहीं वह जमात की सवाल जरे समाधान का कोई नारा नहीं तुम्हारे सामने इमरान खान तुम्हारे सामने क्या थे उदाचर निवासन कह सकते हैं वह जमात की सवाल जो सदा बहार राशि है इंशाअल्लाह मायूस न थियो मैं सारी में भजदा थाना कचहरी ब्लाउज भजदा यकीन करो लोग मोहब्बत देते हैं प्यार देते हैं इन्हें को पार्टी है खत्म कोई नहीं है भी जिंदा है इंशाअल्लाह जिंदा राशि उसके बाद जड़े मैं शुक्र अदा करना साहब का भी मुजाहिद साहब तैयब साहब का भी मियां इब्राहिम साहब का इधन शाह साहब ने मेहरबानी शमाबाद साहब बैठे थे मुस्तफा साहब रफीक साहब बैठे थे केर ना क्या मोहम्मद ने पूरा वर्कर बैठे थे और तारा अपना निसार ईरान साहब वो पूरा वर्कर है बाकी रह गए मेरी जान कुर्बान तो हाजिर है कोई फोन हुए टेलीफोन हुक्म पर मैं हाजिर देता हूँ इंशाअल्लाह बाकी जिंदगी का पता नहीं कल क्या दीजिए पार्टी का हर कारकुन जरा शहीद थे उन्होंने दिखा